اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے وابستہ فرما اور اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرما، اور آج ہمیں یہاں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ دیکھیے، آج ہم ایک قرآن کا واقعہ ہے جو نسبت حضرت یونس علیہ السلام سے رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا کیا، اور دیکھیں آج اور پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، کون سا کہ مچھلی آپ کو نگلتی ہے، مچھلی نگل لی ہے، کس کو؟ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے آپ دریا میں چلے گئے، اور کیا وجہ، کیا سبب بنا تھا، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تھے، اور آپ مچھلی کے اندر پیٹ میں جب تھے تو کیا دعا کی تھی، اور اپنی قوم کو کس بات کی دعوت دی تھی۔ یہ سارا واقعہ جو ہے بڑا طویل ہے، لیکن ہم اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب نبوت عطا کیا، اور یہ آپ کی جو قوم تھی وہ عراق میں ایک نینوا بول کے ایک شہر تھا۔ کہاں پہ؟ عراق میں نینوا بول کے ایک شہر تھا۔ وہاں کی قوم جو تھی آپ کی امتی تھی، اور وہ جو قوم تھی وہ بت پرستش کی شکار ہو گئی تھی، یعنی کہ غیر معبودوں کی عبادت کرنا، بلکہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا۔ تو دیکھیں یہاں پہ جب آپ اپنے بستی میں آئے حضرت یونس علیہ السلام، اور کہنے لگے اپنے امتیوں سے کہ آپ ایک الہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، اور وہ لوگ اپنی عبادتوں میں مصروف تھے، اور اس طرح کر کے آپ کئی دفعہ ان کو اپنی تبلیغ کرے، دعوت و تبلیغ کیے، پھر بھی وہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے، عبادت پر نہیں آئے، اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ تو جب آپ اس وقت اللہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ یہ میری قوم میری بات نہیں مانتی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے یونس ان کو بشارت دو عذاب کا، بس 3 دن میں۔ تب آپ کیا کرے؟ یہ اللہ کے کلام کو لے آئے، وہی جب نازل ہوئی تب آپ بستی میں آئے، آ کے کہنے لگے، اے میری قوم، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک اب عذاب دے گا جو ایمان نہیں لائے۔ جو آپ کو اللہ نے وقت بتایا تھا، ٹائم مقرر بتایا تھا، وہ وقت آپ نے اپنے امتیوں کو بتا دیا۔ تو جیسا بتا دیا تو وہ وہاں کی قوم ہنسنے لگی، آپ پر مذاق اڑائے۔ لیکن اس میں تھوڑے ایسے افراد تھے جو عقل مند تھے، وہ لوگ یہ نوٹس کرے، یہ غور کرے کہ یہ جو نبی ہے یونس علیہ السلام، یہ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو ایسا کیوں بولے ہوں گے؟ بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے، وہ سوچ میں پڑے، اور مذاق بھی نہیں کرتے۔ اور دیکھیں، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نبیاں ہیں معصوم ہوتے، آپ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، کبھی آپ کوئی گناہ کا اعتراف نہیں کرتے، فقط معصوم ہوتے، اللہ کے حکم کے تحت ہی کام کرتے۔ تو اس میں چند افراد یہ سوچنے لگے کہ اگر واقع میں حضرت یونس اللہ کے نبی سچے ہیں تو 3 دن میں وہ بستی میں نہیں دکھیں گے جبکہ عذاب آ جائے گا، تو اگر وہ بستی سے باہر ہو جائے تو ہم یقین کر لیں گے کہ واقع حقیقت میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، جیسا پھر بولے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا اتہاس میں کہ جہاں نبیاں موجود ہو پھر وہاں عذاب آئے، ایسا نہیں، کبھی بھی نبیاں جتنے بھی تھے بشارت دے کے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ ایک پہاڑی علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام پہاڑی کی اور رخ کرے، کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ تو دیکھیں یہاں پہ پھر کیا ہو گیا، 2 دن گزر گئے، جب 1 دن گزر گیا، دوسرے دن کیا ہو گیا، بادلیں ایسی کالی گھٹا چھانے لگی
سارے لوگ پریشان ہونے لگے. پھر دیکھے تلاش کرے کہ اللہ کے نبی کدھر ہے تو کدھر بھی نہیں پائے. تو وہ لوگ یہ یقین کر لیے کہ یہ سچے پیغمبر ہے اور یہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ اللہ کا واقعہ عذاب آ جائے گا. جس طرح وہاں کا ماحول تھا آسمان اور زمین، تو وہ لوگ سارے لوگ بڑے بوڑھے بچے عورت مرد سارے لوگ آ کے گڑ گڑانے لگے. کیا کرنے لگے؟ توبہ کرنے لگے. کس سے؟ اللہ سے. اور کہنے لگے کہ اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی تجھ پر ہی ایمان لاتے ہیں. اس طرح کر کے وہ لوگ کہنے لگے. جب سارے میدان بستی میں باہر آ کے یہ کہنے لگے کہ اللہ تو ہی خالق ہے، ہم تجھ پر ہی ایمان لاتے، اللہ کی بارگاہ میں سارے لوگ استغفار کر کے رجوع کرے، تب قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو انہوں نے ایمان لائے اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا. اللہ اکبر. یہ پہلی بار ہوا ہسٹری میں کہ جب اللہ وعدہ کیا عذاب کا پر وعدہ نہیں دیا. وہ خاص مکرم جو امتی ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہے. کیونکہ دیکھیں اسی لیے کہتے، اب یہاں دیکھیں اس پہ ایک نقطۂ نظر ہے سمجھنے کے لیے کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے تو پھر اس پر عذاب نہیں آتا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ، تو بتانا یہ ضروری ہے کہ جو بندے ایمان اللہ پر آج بھی جو لاتے ہیں اللہ پر، پھر اللہ پاک ان کو جو دیا گیا عذاب ہٹا لیتا ہے. تو یہ عذاب سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کے زمانوں میں آسمان اور زمین سے اس طرح کر کے بڑے عذاب ہوتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے، محبوب کے وسیلے سے یہ امت پر عذاب نہیں بھیجے گا، عذاب نہیں ڈھائے گا آسمان اور زمین کا. لیکن یہ دنیا فی زمانے میں عذاب قلب ہے، دل کا عذاب ہے جو بے چین بے مراد ہے. تو یہ جو بے چینی اور بے مرادی کی جو عذاب سے ہمیں مبتلا ہونا، یعنی کہ اس سے مفت کرنا ہے، اس عذاب سے ہم دور ہونا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے استغفار کر کے پھر اللہ پر ایمان لانا چاہیے. دیکھیں اللہ پاک فرمایا کہ جو انہوں نے ایمان لائے اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا. دیکھیں یہ پہلی بار ہوا. تو میں اپنے مختصر واقعے کو آگے بڑھاتے اپنی بات کرتا ہوں کہ اور یہ جو عذاب ہٹنے کی وجہ جو تھی حضرت یونس علیہ السلام کی امت پر، وہ صرف فقط کیا تھا؟ توبہ تھا، استغفار کیے وہ لوگوں نے. اب دیکھو یہاں یہ لوگ کی امت جو تھی کہ توبہ کر لی، عذاب ہٹ گیا، لیکن اب وہاں پہاڑی علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام انتظار کر رہے عذاب کا. دیکھیں تو پھر عذاب نہیں آ رہا. 3 دن ہو گئے، عذاب ٹل گیا، عذاب نہیں آیا. اب کیا کرے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دل میں ایک بات آئی. کیا آئی؟ ایک دل میں ایک بات گزری، وہ یہ کہ اگر میں بستی میں پھر سے جاؤں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اللہ معاف فرمائے کہ جھوٹا اس طرح کر کے کہیں گے، کیونکہ میں نے تو کہا تھا عذاب آئے گا، پھر یہ عذاب نہیں آیا. تو یہاں پہ پھر آپ کیا کرے؟ بستی چھوڑنے کا وعدہ کرے، بستی چھوڑنے کے سوچے. یعنی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں سے میں کہیں اور سفر کروں، کہیں دور نکل جاؤں. اس طرح کر کے آپ کیا کرے؟ ایک کشتی میں سفر کرنا شروع کرے، کشتی میں بیٹھ گئے. اب یہ بات بتانا یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ انتظار کرنا تھا، آپ نے انتظار نہیں کرے. اللہ کی مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ انتظار نہیں کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم کرے گا. آپ فوراً کیا کرے؟ کشتی میں سفر کرنے کے لیے نکل گئے. تو یہ انتظار انہوں نے نہیں کیا کہ اللہ کے وحی کا. اگر انتظار کرتے تو اللہ کچھ کہتا، لیکن اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب کشتی چلی 20 سمندر میں رک گئی. دیکھو جیسا اللہ کے نبی بیٹھے کشتی میں، کشتی جا رہی ہے تو 20 سمندر میں رک گئی. وجہ کیا تھی جو کشتی رکی؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ پہلے یہ مشہور تھا. کیا مشہور تھا؟ جو بھاگا ہوا غلام کشتی میں رہتا ہے تو وہ کشتی رک جاتی ہے. جو بھاگے ہوئے غلام ہوتے تو جب وہ سفر کرتے تو وہ کشتی بیچ میں ہی رک جاتی ہے، ہلکا ہلکا آگے بڑھتی ہے. تو یہ بھی ویسے ہوا. تو وہاں پہ وہ سارے لوگ کہنے لگے کہ بھاگا ہوا غلام. تو اس طرح کر کے تو آپ یہ کہنے لگے ہاں میں وہ ہوں جو رب سے دور ہو کے جا رہا ہوں، بھاگا ہوں. اس طرح کر کے آپ نے کہنے لگے.
تو پھر یہ سوچے آپ جب وہ سفر کرنے والے لوگ جو دیکھے معصوم پیارا آپ کا چہرہ، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی چہرے سے شریف اتنے اچھے دیکھے، تو آپ یقین نہیں کرے آپ کے یہ بھاگے ہوئے ہیں بول کے، تو پھر آپ نے بات مان لی یہ بات، تو وہ لوگ بھی جانے کے بعد اچھا معاملہ کرے۔ پھر دیکھے اب یہاں پہ کیا ہوا معلوم، اب یہ شرط یہ ہے کہ سفر کرنے کے لیے جہاز کو کشتی کو آگے بڑھنا ہے، اگر وہ پھر آگے نہیں جا رہی تو وہ لوگ کیا کرے، وہاں پہ قرآن دازی کرے، قرآن دازی یعنی کہ چٹھیوں پہ نام لکھے۔ تو جب ایسے ہی کر کے نا ایک بار قرآن دازی کرے، وہاں پہ کس کا حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، دوسری بار بھی کرے تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، تیسری بار بھی کرے تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تو جب کیا ہوا، آپ پھر بھی آپ کو من نہیں کیا تھا کہ آپ کو دریا میں ڈال دے سارے لوگ، پھر اتفاق کیے تو یہی ہوگا شاید اس کا جواب، بلکہ آپ نے سارے لوگ کیا کرے، آپ کو دریا سمندر میں آپ کو چھوڑ دیے، سمندر میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر۔ جب سمندر میں ڈال دیے تو کیا ہوا، وہاں پہ ایک بڑی مچھلی آپ کو نگل گئی، اور جب آپ کتنے دن تھے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، اللہ اکبر، 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ اکبر، اور وہ ادھر ادھر گھومتی رہی مچھلی۔ اور دیکھیں یہ بات کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، یہ بات ظاہر سی بات ہے۔ تو آج کے سائنسداں اس بات پر ریسرچ کر کے ایک بلو ویل بول کے رہتی ہے ایک مچھلی، تو وہ کیا ہے معلوم، وہ مچھلی جو تھی ایک بندہ اس میں پیٹ کے اندر چلا گیا، جا کے 8 دن کے بعد باہر نکلا، پھر وہ کیسا تھا، زندہ تھا۔ آج کی سائنس ترقی کی ہوئی اس بات کو مانتی ہے، اور ایک حال ہی کی بات ہے، ریسرچرز اور یہ مل کر وہ کیا کرے دیکھے کہ واقعے میں کوئی مچھلی کے اندر جی سکتا ہے، پھر زندہ ہو کے نکل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کا ریسرچر میں پھر 3 دن کے لیے ایک بندہ گیا، پھر باہر نکلا، دیکھے اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ پاک جو جس کو چاہتا ہے وہاں پہ محفوظ رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے پیارے محبوب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کو کیا کرا وہاں پہ، آپ کو رہنے کی رہائش بنا دیا، رہنے کی جگہ بنا دیا اللہ پاک۔ اور دیکھیں جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو پیٹ میں رہائش کر سکتا ہے بندہ، وہاں پہ ایک جگہ ملائم تھی جو پیٹ میں اندر، وہاں پہ اللہ پاک نے کیا کیا، آپ کو وہاں محفوظ رکھا۔ اب دیکھیں اس کے بعد بڑا پیاری بات ہے قرآن کی ہے کہ اب وہاں پہ رہنے کے لیے تو جگہ تھی، آپ محفوظ تو 40 دن رہے، لیکن کیا تھا، کچھ نہیں دکھائی دیا، فقط اندھیرا تھا، اللہ اکبر۔ اس اندھیرے میں اللہ پاک اس اندھیرے کی نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اندھیری میں اس نے پکارا، اللہ اکبر۔ دیکھیں ذُنُّون کہہ کر اللہ پاک نے قرآن میں بلایا ہے۔ ذُنُّون کا مطلب کیا ہوتا ہے، بے مچھلی والا، اللہ اکبر، پیاری بات ہے۔ تو اندھیری میں اس نے پکارا، کس نے، حضرت یونس علیہ السلام۔ جب اندھیرا تھا پیٹ میں تو کیا پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیں اس کو آیت کریمہ بھی بولتے ہیں ہم، کتنے پاک الفاظ ہیں اس میں۔ دیکھیں آپ کو دیکھو کتنا افسوس تھا کہ وحی کا انتظار نہیں کرے، اور آپ بستی کی طرف بھی نہیں لوٹ آئے، سفر کے لیے نکل گئے۔ دیکھیں پھر بعد آپ 40 دن پیٹ میں رہ کر اللہ پاک کی کیسی حمد و ثنا بیان کر رہے، اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں کتنے محبوبین ہوتے اللہ کے نبیاں، دیکھو کتنی اچھی پیاری، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں ہم، یہ ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اللہ، اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک کو یہ دعا اتنی پسند آ گئی، اسی لیے ہر نماز کے بعد ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے۔ اور مشکلیں جب ہوتی ہے، جب اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، تو یہ دعا سے، وسیلہ یونس علیہ السلام سے اللہ پاک کی ہم اپنی دعا کو، مراد کو پوری کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کے غم کو دور کیا، سبحان اللہ۔ دیکھیں جیسے آپ اندھیری، وہ پیٹ میں آواز دینے لگے، آپ دعا استغفار کرنے لگے، حمد کرنے لگے، دیکھیں وہاں پہ بھی حضرت، دیکھو اس میں پیاری بات،
لا الہ الا اللہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسا اتنا خوبصورت ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی لا الہ بول رہے، دیکھو کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پاک نہیں ہے سوا اللہ کے، انی کنت من الظالمین، اعتراف کیا اپنی ذات پر کہ اللہ پاک۔ تو نبیاں تو معصوم ہوتے، ہمارے لیے دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ پاک تو پاک ہے، تو ہی پاک ہے، ہم ظالمین میں ہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھے نبیوں سے کوئی خطا نہیں ہوتی، نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے، فقط بڑے پاک ہوتے، پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے، اللہ اکبر۔ اس میں بڑی نصیحت ہے ہم عقل مند جو ہوتے، جو ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے، ان سے۔ تو پھر یہ جیسے ہی آپ نے دعا کی، اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر لیے، تو وہ کیا کری، ایک ساحل پر مچھلی آپ کو انگل لیا، تو فوراً آپ ساحل پر آ گئے۔ اب ساحل پر آ گئے آپ، تو کتنے دن تھے، بڑے کمزور ہو گئے تھے، 8 دن آپ بے ہوش رہے۔ کتنے دن؟ 8 دن بے ہوش رہے، اور 40 دن سوئے رہے، 40 دن سوئے رہے۔ اب سوال آتا، 40 دن تک پھر کیسا کھائے، کیسا پیے، کیسا رہے؟ بولے تو اللہ پاک نا آپ کے سر کے پاس کدو کی بیل کو پیدا کر دیا، سبحان اللہ۔ جب کدو کی بیل ہوتی تو وہ آپ کو نا آپ کے زبان اقدس پر لاتی، وہ کھا لیتے، اور اس سے آپ صحت مند ہوتے۔ اور ایک ہرن وہاں سے گزرتی، وہ آپ کو دودھ پلاتی۔ تو دیکھیں آج اور ایک بات بھی ہم یہ غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کیوں پسند ہے؟ کدو کو آپ پسند کرتے، دالچے میں کدو کھاتے، اور بہت سارے لوگ عاشق رسول اور جتنے بھی امتیاں ہیں کدو کو پسند کرتے۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے، کیونکہ یہ بات کیسے پتہ؟ حدیث سے پتہ۔ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پیش کیا گیا، ایک صحابی رسول کدو لا کے دیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا پھل ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے، اس لیے کدو کھانا بولتے۔ اور دیکھیں یہ بات معلوم بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کمزور مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بڑے کمزور شدید ہوئے، تو جب اللہ پاک نے آپ کو غذا کھلائی کدو، جس کی وجہ سے آپ صحت مند ہوئے، تو آج جو بندے بیمار رہتے وہ کدو کھانا چاہیے، جس کی وجہ سے بندے کو صحت ملتی ہے۔ اور دیکھیں اس کے بعد پھر اس طرح کا عرصہ گزرا، یہ لگ بھگ بستی چھوڑ کر 3 مہینے ہو گئے تھے پورے، بے ہوش بھی رہے اور وہاں پہ کچھ کھائے پیے بھی نہیں۔ 3 مہینے کے بعد آپ کیا کرے، پھر بستی کی طرف لوٹ آئے، بستی میں آ گئے۔ آپ کے جیسا ہی بستی میں آئے، آپ کے امتیاں، آپ کے جتنے بھی قوم والے تھے، سارے کے سارے لوگ آپ پر کیا کرے، بیعت کرے، سارے کے سارے لوگ بیعت کرے۔ اور آج بھی یہ مشہور ہے کہ سب سے بہترین اطاعت کرنے والی محبوبین جماعت ہے تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، سبحان اللہ۔ ایک بار وہ بت پرستی سے ہٹ کے وحدانیت کی طرف آ گئے تو پھر پلٹے نہیں، ہمیشہ ایمان رکھے اور اپنے محبوب، اپنے نبی کی اطاعت کرے۔ اور بھی اصحاب کہف آج بھی زندہ ہے، آج بھی آرام کر رہے، اللہ اکبر۔ اس طرح ہی جب حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر میں بھی سبحان اللہ تعالی یہ جماعت حاضر ہوں گی، کن کی؟ حضرت یہ قوم، یہ امت حضرت یونس علیہ السلام کی، سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی اللہ پاک محبوبین جماعتوں میں یہ امت کو بھی شامل کر لیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے، کہ دیکھیں ایک چیز جب توبہ کرے آپ، تو آپ پر عذاب کو وعدہ کر دیا، وعدہ کرے بعد اللہ اپنا وعدہ لینا پڑا، اللہ اکبر۔ دیکھیں توبہ کتنی بڑی چیز ہے، گڑ گڑانا اللہ پاک کو کتنا پسند ہے، ہاں، ہجرت قلب کتنا پسند ہے، گناہ سے پھر نیکی کی طرف جا کے اللہ سے توبہ کرنا اللہ پاک کو کتنا پسند ہے، اللہ اکبر۔ اگر اللہ پاک وہاں عذاب دے دیا بولے تو جہنم میں جانے والے تھے سارے لوگ، مقدر تو جہنم لکھ دیا تھا اللہ پاک، پھر بھی کیا کرے، مقدر کو چینج کر دیا، مقدر کو بدل کے پھر جنتیوں میں شامل کر دیے، وہ لوگ کو پھر جنتیاں لکھ دی اللہ پاک، اللہ اکبر۔ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لا کے گڑ گڑاتے نہیں، تب وہ لوگ سارے لوگ کیا ہے، جہنم میں چلے جاتے۔ لیکن اللہ مقدر لکھ دیا تھا پہلے عذاب کا، پھر مقدر کو میٹ کے پھر عذاب کو ٹال دیا۔ دیکھیں مقدر کو بدلنے والا اللہ پاک ہے، تو ہم مایوس اور پریشان رہتے یہ چیزوں سے۔ تو یہ عذاب توبہ کرنے سے ہماری امت پر آسمانوں سے پتھر، زمین سے اس طرح کر کے نہیں آتے،
بلکہ دلوں کی بے چینی پریشانی اس طرح ہوتی ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قلب اطہار سے اور آپ کی رسالت کے فیضان سے اور یہ قرآن جیسے مقدس کلام سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ نبیاں سچے ہوتے ہیں، نبیاں معصوم ہوتے ہیں، نبیاں اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہیں، اور نبیوں کا کام بندوں کے لیے رحمت ہے اور بندوں کے لیے عبرت ہے۔ وہ جو کام کرتے اتنے بڑے معصوم، اتنی بڑی امتحانات ہوتے، یہ بندے ہم جو ہے نارمل جنرل ہیں، اور وہ جو تھے اصل بڑے لیول تعداد ہے الگ الگ کی، ہر ایک مسائل ہے۔ تو بڑا پیارا واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم کرے کہ اللہ پاک ہر وہ قرآن سے ہمیں عبرت حاصل کرے اور قصص الانبیاء پر غور و فکر کرے اور وہ اطاعت کرے، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کو عمل کے ذریعے پروف کرے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے دونوں جہاں میں ہمارے پیر اور ہمیں کامیاب اور ممتاز اور مکرم رکھے۔ اللہ پاک عہد و کمل میں اخلاص عنایت فرما اور اپنی رضا اس میں شامل عنایت فرما۔ اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں اس کی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد